بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ فرض عبادت ہے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، یعنی پچھلی شریعتوں میں بھی روزہ فرض تھا۔ کیوں فرض کیا گیا تھا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، سارا سال نہیں، کئی مہینے نہیں، چند دن۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک مہینہ، مہینے کا لفظ نہیں ہے، گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی قضا روزے رکھ لے۔ بیماری یا سفر کی حالت کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑنا پڑے تو گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ 29 کا مہینہ ہے تو 29 کی گنتی پوری کرے گا، 30 کا مہینہ ہے تو 30 کی گنتی پوری کرے گا۔ اور جو لوگ طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں، یعنی اگر ایسی بیماری ہے کہ جس میں شفا یاب ہونے کی امید نہیں، تو پھر وہ فدیہ دے دیں۔ بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ فدیہ دینے سے متعلق بھی ہے اور اوور آل بھی ایک اصول بھی ہے زندگی کا جو ہمیں بنا لینا چاہیے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ نیکی کا جو کام بھی ہم کریں دل کی خوشی کے ساتھ کریں۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، الحمدللہ کہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ ایمان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی ایمان کی قدر و قیمت جاننی چاہیے اور اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر روزے کی فرضیت کا بتا دیا گیا کہ یہ ایک فرض عبادت ہے۔ اور پھر روزہ ان احکامات میں سے ہے، یعنی وہ شرعی حکم ہے جو ہر زمانے میں رہا ہے، یعنی صرف تمہارے لیے نہیں، پہلوں کے لیے بھی یہ فرض تھا۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کے لیے عربی میں لفظ صوم استعمال ہوتا ہے۔ صوم کا لفظ سیام سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، اور شریعت میں طلوع فجر سے غروب شمس تک روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت بجا لانے کا نام روزہ ہے، یعنی ان چیزوں سے بچنا ہے جو روزہ توڑنے والی ہیں، اور روزے کی حالت میں اللہ کی اطاعت کے کام کرنے ہیں۔ اور بذات خود روزہ رکھ کر ہم دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے
ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول مستوم روزہ کیا ہے؟ قال فرض مجزیون، آپ نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو کفایت کرنے والا ہے، جس پہ جزا دی جانے والی ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ایک فرض عبادت قرار دی۔ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے ان میں سے ایک روزہ رکھنا ہے، اور فرض روزے سال میں صرف ایک ہی بار فرض ہے، اور وہ رمضان کے مہینے کے۔ اور مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یعنی روزے کی فرضیت کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرو۔ گویا ہمیں ہمارا جو روزہ رکھنے سے ہدف ہے، روزہ تو ایک عمل ہے نا، اور جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ تقوی ہماری منزل ہے کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ لہذا روزہ رکھنے کے مقاصد میں سب سے اول اہم ترین مقصد تقوی کا حصول ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی حکمت ہے، سب سے بڑی مصلحت ہے۔ اس کے علاوہ جو دینی، دنیاوی، طبی، اجتماعی مصلحتیں ہیں وہ سب سیکنڈری ہیں، ثانوی ہیں۔ روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ ہم اس بہانے ڈائٹنگ کر لیں گے، یا ہماری صحت اچھی ہو جائے گی، یا ہمارا وقت بچ جائے گا، دن پر کھانا پکانے اور کھانے سے فارغ رہیں گے، یا اور کوئی فائدے، وہ سب سیکنڈری ہیں، وہ نیت میں نہیں ہونے چاہیے۔ اصل نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ مجھے اللہ کا تقوی حاصل ہو۔ تقوی کا لفظ جو ہے نا، یہ واو قاف یا کے مادے سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور ہٹانا، دفع کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے ہٹانا۔ متقی آدمی اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے نافرمانی سے اور اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اور تقوی کی تعریف میں بہت سے اقوال ملتے ہیں، ان سب کو اگر پڑھیں تو ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر نیک اعمال کرنا، اور اس کی ناراضگی اور عذاب کے ڈر سے معاصی اور گناہ چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، یعنی روزہ کس لیے رکھنا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور پھر یہ کیا شمار ہوگا؟ نیک عمل شمار ہوگا، یعنی یہ نیک عمل اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ اور پھر اس روزے میں کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے روزہ فاسد ہو، اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اس کی حکم عدولی سے بچتے ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ روزے کو فاسد کرنے والے کام چھوڑنے، بلکہ اس تربیت سے عملی زندگی میں وہ سارے کام چھوڑنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں۔ تو گویا ہمارے سامنے دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ ہم نے ان نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے، ان کاموں کی طرف دوڑنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں۔ اور یہ صرف یہی کافی نہیں، اس سے تقوی حاصل نہیں ہوگا، یہ آدھا کام ہے۔ دوسری طرف ہمیں گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ہمیں یعنی جن کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے ان سے بچنا بھی ہے۔ کرنے کے کام کرنے ہیں اور نہ کرنے کے نہیں کرنے، یہ دونوں جب اکٹھے ہوں گے تو تقوی حاصل ہوگا۔ اچھا، دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ان کاموں کو نہیں چھوڑتے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ کس طرح ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے؟
جب ہم اللہ کی خاطر حلال اور من پسند چیزوں کو چھوڑتے ہیں روزے کے دوران، اور پھر اللہ ہی کی خاطر حرام چیزوں کو بھی چھوڑتے ہیں. یعنی روزے میں کھانا پینا اور جماع وغیرہ منع ہے، ان کو وقتی طور پر حرام کیا گیا. حالانکہ حلال کھانا اور حلال ریلیشن شپ جو ہے ہسبینڈ وائف کا، وہ ایک عبادت ہے، لیکن روزے میں اس سے منع کیا گیا، ہم منع ہو جاتے ہیں. اب کیا ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ اب اللہ کی خاطر وہ کام بھی نہیں کرنے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. پھر یہ کہ روزے کی حالت میں ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے. تو ہم نے اس سبق کو یاد کر کے اپنی عملی زندگی میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی نگرانی کو محسوس کرنا ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہوں، ہم اکیلے ہوں، ہم سب کے درمیان ہوں، ہم خرید و فروخت کر رہے ہوں، ہم کسی عورت سے بات کر رہے ہوں، کسی مرد سے بات کر رہے ہوں، ہم اپنے گھر والوں کے درمیان ہوں، ہم کسی شادی کی محفل میں ہوں، ہم کسی غم کے موقع پر ہوں. ان تمام مواقع پر یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور وہ چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ جس سے منع کرتا ہے، وہ کام نہیں کرنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو روزہ ہمارے اندر یہ عادت مضبوط کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نگرانی کا احساس دلاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں پھر گناہ کم ہوتے ہیں اور نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ روزے کے ذریعے ہمیں اللہ کی نعمتوں کے شکر کا طریقہ بھی آتا ہے. جب بھوک لگی ہو اور کھانا بھی سامنے اور پھر نہ کھائیں تو پھر عام زندگی میں جب کھانا کھا سکتے ہوں تو کھانا کھا کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اسی طرح باقی نعمتوں پر بھی، یعنی شکر گزار بننا بھی اس کا ایک مقصد ہے. پھر اسی طرح روزہ رکھنے سے ہمارے نفس کی بھی تربیت ہوتی ہے. انسان کو اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو قابو میں کرنا آتا ہے. آپ دیکھیں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہیں، ایک شہوات اور ایک شبہات. تو روزہ جو ہے وہ شہوات یعنی خواہشات پر قابو پانے کا اور اس طرح نفس کو کنٹرول کرنے کا، سیلف کنٹرول کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. اور جب انسان طاقتور ہو جاتا ہے، ایمانی طور پر اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، تو پھر اس پہ شیطان کا وار نہیں چلتا، پھر وہ اپنے دشمن کو ہرا دیتا ہے، وہ اپنے دشمن پر بھی قابو پا لیتا ہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ نفس کے ذریعے ہم پر حاوی ہوتا ہے، اور جب ہم نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو پھر شیطان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کہیں سے آ سکے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کی جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے. جب جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے تو اس وقت میں اس کے طبی فوائد میں نہیں جاؤں گی، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ سننے کو ملے گا، بہت کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن کہنے کا میرا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک سے بھی ایک الگ طرح کی طاقت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. روحانی طاقت تو پیدا ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر سستی وغیرہ بھی ختم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جسم سے ٹاکسنز وغیرہ ختم ہوتے ہیں، تو اس کی عبادت میں خوبصورتی آ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو قیام اللیل زیادہ مشکل ہوتا ہے عام دنوں میں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہی راتیں ہوتی ہیں، وہی دن ہوتے ہیں، دن کو بھی بھوکے رہے ہوتے ہیں لیکن راتوں کو بھی دیر دیر تک عبادت کرتے ہیں. تو یہ روزے کی برکات میں سے بھی ہے، لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ روزہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر کی صفائی کرتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے نیکی کے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح روزے کے ذریعے ہمیں دوسرے انسانوں کی بھی تکلیف، دکھ، درد، بھوک، پیاس، ان چیزوں کا بھی احساس ہوتا ہے. اور اس طرح انسان صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، دوسروں کے لیے بھی سوچتا ہے. اور اصل انسان یعنی ایک متقی اور نیک انسان وہی ہوتا ہے جو سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کی خیر اور بھلائی کے کام کرنے والا ہوتا ہے. انسان کے اندر اگر عاجزی ہو، انسان کے اندر شکر کے جذبات ہوں،
انسان کے اندر اگر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہو تو انسان دنیا میں بھی ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ روزے میں آپ دیکھیں گے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے یا انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ بھوک جو ہوتی ہے یا کمزوری کی کیفیت جو ہوتی ہے انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ اب یہ عاجزی جو ہے اگر عام روزمرہ زندگی میں انسان کے اندر ہو کہ اگر اللہ نے انسان کو بہت کچھ بھی دیا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ تکبر کر سکتا ہے، کوئی علم ہے، مال ہے، حسن ہے، اور بہت سی نعمتیں ہیں، تو جب انسان کچھ چیزوں سے بھی محروم ہوتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے، تو روزہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، پھر انسان کے اندر شکر پیدا کرتا ہے کہ جب اس کو وہ نعمت ملتی ہے، جب وہ افطار کرتا ہے، اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جب خود پر جو کیفیات گزرتی ہیں تو اس کو دوسروں کی کیفیت سمجھنے کا موقع ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، لہٰذا اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن مختصراً ان کی یاد دہانی کرانی تھی کہ یہ ہم نے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے اور ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند دن ہے گنتی کے، جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں سے روزے رکھ لے، عدت گنتی پوری کر لے۔ یعنی روزے کئی مہینوں، سالوں یا ہفتوں پہ مشتمل نہیں ہوتے بلکہ چند گنے چنے دن ہیں، اور بیمار اور مسافر کو پھر بھی رخصت ہے۔ اس سے ہمارے دین کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے کہ اس میں کیسی رعایت ہے، یعنی ایک چیز جو فرض ہے، ڈیوٹی ہے، لیکن اس میں رعایت۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو لانا چاہیے کہ بعض اوقات ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ ذمہ داریاں سونپ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا ایک ہیومن آسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر بیماری بھی ہو سکتی ہے، ان کے اندر کچھ ایسی مجبوری ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ اپنا کوئی کام پورا نہ کر سکیں، جیسے گھر کے ملازم ہی ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر ان کے ساتھ رعایت برتنے والے ہوں۔ اور ویسے بھی زندگی میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رعایت برتنا، کہ کسی نے اگر آپ کا حق پورا نہیں بھی دیا تو کوئی بات نہیں، اس کی مجبوری کو، اس کی ضرورت کو اگر انسان سمجھے تو انسان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں وہ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے، یعنی جسے شفا یابی کی امید نہ ہو، روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے، وہ مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے۔ اور اس کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدا میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اور پھر نہیں رکھ سکتے، یعنی ابتدا میں رعایتیں زیادہ دی گئی تھی، تو وہ مسکین کا ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دے دے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ جو کھانا آپ روز کھاتے ہیں ایک وقت کا دے دے۔ اور آپ دیکھیے کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو خوشی سے نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے، یعنی جو کوئی ایک مسکین سے زیادہ کئی لوگوں کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یا پھر یہ کہ جو فدیے کے ساتھ ساتھ بعد میں اگر ہمت آ گئی روزہ رکھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی ابتدا میں لوگوں کو شوق دلایا گیا کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے فدیہ دینے سے۔ اور عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایسے بزرگ ہیں جو روزہ رکھنے میں انہیں زیادہ مشقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر کوشش کریں اور رکھنا چاہیں تو ان کو رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، میں یہ نہیں رکھ سکوں گا، میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ صحت مند اچھے بھلے لوگ بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سخت گرمی ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ لگتا ہے اس سال میرے سے روزے رکھنے مشکل ہوں گے، یا کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو جاتی ہے تو انسان پہلے سے ہی گھبرا اٹھتا ہے۔ تو یہ اگر یہ بات یاد رہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہارے سامنے اس کا اجر آ جائے اور اس کا فائدہ تمہیں پتہ چل جائے تو پھر تو تم روزہ ہی ضرور رکھو گے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہے۔
یہ حدیث قدسی ہے، اور روزہ صرف میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. یعنی باقی نیکیوں کا بدلہ بتا دیا گیا کہ کتنے پرسنٹ ملے گا تمہیں، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا. تو یعنی اس کا ثواب جو ہے، اس کا اجر جو ہے، وہ یعنی ان گنت ہے، بے شمار ہے، انسان اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. اور پھر سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ روزہ آگ سے ڈال ہے. یعنی آگ بہت بڑی بلا ہے، جہنم بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے بڑی کوئی تکلیف کی چیز نہیں. تو یہ روزہ جو ہے انسان کو آگ کی طرف جانے سے روکتا ہے، یہ آگے آ جائے گا، اس کو اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. جیسے میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے. اور پھر روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جس سے موٹیویٹ کیا گیا کہ روزہ رکھنا کتنا فائدے کا ہے. وہ احادیث آپ کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، سن بھی چکے ہیں. یہاں صرف چند اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اس لیے میں ان ساری تفصیلات کو چھوڑ رہی ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ روزے روزے فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا، اور قرآن کو نازل کرنے کے لیے بھی رمضان کے مہینے کو منتخب کیا. اس سے خاص طور پر اس مہینے کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو آئیے ہم ایک اور آیت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا، ایسا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں چاہوں گی اگر آپ میں سے تھوڑی سی کوئی بات کرنا چاہے، کیونکہ میرے سامنے اس وقت لائیو آڈینس تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اگر تھوڑا سا ایڈ کچھ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. لیکن بہت مختصر بات کیجیے گا، میری سب سے ریکویسٹ ہوگی. جی ہما سمی. جی استاد، الحمد للہ رب العالمین. یہ جو آپ نے ایک ایک چیز یہاں پہ بتائی ہے نا، ہر چیز کے ساتھ، کہ روزے کے جو فوائد ہیں اس سے بہت زیادہ موٹیویشن بھی ہو رہی ہے. اور اس کے اندر یہ جو تقوی والی بات تھی نا، کہ ہم جو اپنے لیے عادت بناتے ہیں، تو متقی آدمی نیک عمل کے ذریعے، یہ جو تقوی کی ڈیفینیشن ابھی آپ نے شیئر کی ہے نا، یہ بہت زبردست تھی ابھی ہمارے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ایک ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو سمجھا ہے اس وقت، کہ روزے کے صرف اول فائدہ جو ہے وہ تو تقوی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور کیا چیزیں ہیں اس کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں ابھی سے ایز اے گول بنانا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آنے والے دنوں میں. جزاکم اللہ خیرن. جی مونا. سر جی، آج جو عدت کی بات ہوئی نا، کہ ایام معدودات کے یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، کتنی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم کچھ کرنے سے جیسے روک دیے جاتے ہیں نا، جیسے آج ہم انسٹیٹیوٹ جانے سے روک دیے گئے. الحمدللہ، اللہ ہی کا اس میں حکم تھا. اور دوسری ایک اور چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں، جو ان کی عدت کی مدت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یا پھر یہ کہ ہم کسی بیماری کا شکار ہو گئے، کبھی کسی کام سے رک جاتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہوتی ہے. اور پھر وہ ٹائم ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنی ساری انرجیز کو ری گین کریں، اپنی ساری سوچوں کو دوبارہ سے پازیٹیو کریں، اور اپنے اندر ایک نئی جو ہے وہ قوت اور جہد پیدا کریں کہ آگے ہمیں اور مزید کتنے اچھے کام کرنے ہیں. تو یہ جو رک جانا ہے نا حلال چیزوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، آپ نے میرے دل کی بات کی کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے ہمیں جب روکتے ہیں تو اس کے بڑے ہی فائدے ہوتے ہیں. رکنا ایک مشکل کام ہوتا ہے نا. ہم سب سیڈ تھے کہ انسٹیٹیوٹ بند ہو گیا اور آڈینس نہیں، لیکن مجھے اس وقت میں اپنے آپ کو کھنگال رہی تھی کہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، کہ اللہ مجھے تقدیر کے نافذ ہونے کے بعد مجھے راضی کر دینا. تو میں کتنی راضی ہوں. الحمدللہ دل میں ایسی ٹھنڈک تھی، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف، کوئی غم، پریشانی، کوئی فکر لاحق ہی نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ آج بند کیوں ہو گیا اور میں اکیلے بیٹھ کے یہ کیسے کروں گی. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہم کچھ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہتے ہیں اسی میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اور وہی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے. اس سے ہماری زندگی میں یعنی اللہ تعالیٰ مختلف سچویشن میں ڈال کر ہمیں آزماتے ہیں کہ ہم اس وقت کرتے کیا ہیں. اب ہم کیا اطاعت گزار ہیں
اس کی رضا پہ راضی ہیں یا پھر ہم اپسیٹ ہیں. اگر ہم اپسیٹ ہیں تو اس کا نقصان اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں، خود ہم ہی کو ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمیشہ رکنے والی چیزوں سے رک کر اپنی رضا سے نوازے. خوشبو عشائی. جی خوشبو، مائک انمیوٹ. جی بولیے. اپنا مائک انمیوٹ کیجیے خوشبو. السلام علیکم. سوری میں انمیوٹ نہیں کر پا رہی تھی. استاذہ جیسے آج کا جو میں نے ٹیک اوے لیا، ابھی میں سے آپ کو جو پڑھا رہی تھی اس میں تھا کہ خوشی سے کرنا، کام کو خوشی سے کرنا. تو رمضان اب آہستہ آہستہ جیسے پیچھے آتا جا رہا ہے، اور جو ورکنگ لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اکثر جیسے ہم اسلامک ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اس میں کامنٹ آتا ہے کہ ہم تو اسلامک ادارہ ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ رمضان میں چھٹیاں دے دیں، اور آخری اسپیشلی جو عشرہ ہے تو ہم کیوں کام لیے جاتے ہیں تو چھٹیاں دے دیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہے یا جو بھی ہے، تو اس کام کو بھی خوشی سے کرنا بھی اس کو عبادت بنا دیتا ہے. کہ اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو وہ جاب روزے کے ساتھ اتنی ہی فروٹفل ہوگی، وہ بھی عبادت میں کنسیڈر ہوگی. تو مجھے لگ رہا تھا یہ میرا ٹیک اوے ہوگا کہ خوشی سے کرنا چاہے آپ روزے کی حالت میں ہیں. جی آپ دیکھیں کہ مجھے تو ہمیشہ جنگ بدر کی یاد آتی ہے، کیونکہ رمضان میں ہوئی تھی. صحابہ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ابھی تو رمضان ہے، تھوڑا ٹھہر جائیں، یا لوگ اس کو عذر بنا لیتے. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس چل پڑے. جی عثمان نورین، مائک انمیوٹ کیجیے. جی جی سر جی، اس میں یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ روزے کا جو مقصود ہے اصل میں یا منزل ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے. ہم جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی علمی مجلس اٹینڈ کرتے ہیں، تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمیں تقویٰ آ جائے. اب اسے سمجھ میں نہیں آتا وہ تقویٰ آتا کیسے ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی دو باتیں بتائیں، ایک ہے کہ ان کاموں کے لیے دوڑنا جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اور ان کاموں کو چھوڑنا جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. بس یہیں سے تقویٰ آتا ہے، کیونکہ یہ دو کام نظر میں نہیں رہتے. علم تو حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب عمل کرنا پڑے تو پھر اس وقت اسے یاد رکھنا ہے، اور اسی سے تقویٰ آہستہ آہستہ آتا چلا جائے گا. اور یہی تقویٰ ہے اصل میں. یعنی جب ہم یہ دو کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تقویٰ کی حالت میں ہوتے ہیں. شازیہ نواز. استاذہ میں سوچی تھی کہ ایک بہت اچھا طریقہ ہوگا، جیسے آپ نے بتایا نا کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام کریں تو اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں. تو میں سوچی تھی اگر صبح انسان جب شروع کرے سحری سے اور ہر کام میں اپنے آپ سے ایک سوال کرے نا، تو خود بخود چیزیں فلٹر بھی ہو جاتی ہیں، موٹیویشن بھی آ جاتی ہے، کوئی کام برڈن بھی نہیں لگتا. کیونکہ جیسے ابھی سسٹر خوشبو نے کہا نا کہ مثلا دنیا کے معاملے میں ہم کبھی نہیں کہتے کہ روزہ ہے یا کچھ برڈن ہوگا، لیکن جہاں پہ کلاس کی بات آتی ہے یا دین کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز آف ہو جانی چاہیے، ہر چیز سے بندہ ریلیکسڈ ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے اگر ایک موٹیویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں تو ہر کام آسان ہو جاتا. بالکل، جزاکم اللہ خیرا. آپ لوگ تو بہت ہیں شریک ہونے والے، انشاءاللہ کہ پھر کسی موقع پر آپ سب سے بات کروں گی. ابھی ہم تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی نیکسٹ آیت پلے کیجیے. 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہاں ماہ رمضان کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور قرآن کی بھی۔ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، لہذا رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت بخشی گئی۔ رمضان کی بابرکت رات میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اس رات کو بھی خاص خصوصیت حاصل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا۔ تو لیلۃ القدر تمام راتوں میں افضل رات قرار پائی۔ تو یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ عز وجل نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، خوب خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس میں سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ جب سرکش شیاطین کی بات ہوئی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر عام شیاطین بہرحال کچھ نہ کچھ اپنے کام کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر شیطان نہیں بند ہوتا، خود ہمارے نفس کے اندر جو شیطانی رویے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا علاج ہوتا ہے رمضان کے روزے کے ذریعے۔ یہ مہینہ بے پناہ خیر لانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم پہ یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو۔ یہ نیکیوں کی طرف دعوت دینے والا مہینہ ہے، جس میں ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا رہتا ہے، یعنی ہر روز ہوتا ہے۔ تو اور پھر یہ کہ یہ گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے۔ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے گناہ ہوئے ان کے لیے یہ مہینہ کفارے کا ذریعہ ہے، یعنی وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ رمضان میں ہی نازل ہوئی، اور ان کی تاریخیں وغیرہ بھی روایات میں آتی ہیں۔ بہرحال جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ خاص طور پر کس لیے اہم ہے کہ انزل فیہ القرآن، اور قرآن کیا ہے؟ یہاں اگلے 5 لفظوں میں قرآن کی حقیقت بتائی گئی ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان کے لیے دلائل، بینات، یعنی تمام لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ ھدی للناس ہے یہ قرآن، مومن، کافر، مشرک، منافق، نیک، بد، سب کے لیے رہنمائی ہے۔ اور پھر یہ علمی رہنمائی بھی ہے اس میں، اور پھر عملی رہنمائی بھی۔
اور پھر آپ دیکھیے کہ دوبارہ فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى. بینات کا مطلب ہے روشن آیات، واضح آیات، واضح دلائل. اور پھر دوبارہ ہدایت کا لفظ آ گیا. تو بینات من الہدا یعنی ایک ہدایت عام ہوتی ہے اور ایک وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے. تو اس میں صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ اس کے دلائل بھی ہیں. یہ اہم بات ہے، نوٹ کیجیے. یعنی اس کتاب میں صرف رہنمائی نہیں کی گئی بلکہ دلائل کے ساتھ رہنمائی دی گئی ہے. اور صرف دلائل ہی نہیں، والفرقان، بینات بھی اور فرقان بھی ہے. یعنی ہدایت اور فرقان کی روشن نشانیاں ہیں، دلائل اور ثبوت ہیں. لہذا پھر انسانوں کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی گمراہ رہنے کی، بھٹکے رہنے کی، کیونکہ اللہ نے ایک ایسی کتاب اتار دی ہے کہ جو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ قرآن کی دو حالتیں ہیں جن کے ذریعے اس مہینے کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے اس ہدایت اور فرقان کے نزول کی وجہ سے. پہلی ہدایت سے مراد عمومی ہدایت ہے، عمومی ہدایت، عام ہدایت. اور پھر بینات من الہدا سے مراد خصوصی ہدایت یعنی دلائل، ہدایت کی نشانیاں، جیسے توحید کے دلائل، رسالت کی سچائی کے دلائل، آخرت کے دلائل اور بھی بے شمار چیزیں. اور فرقان کا لفظ جو ہے یہ فرق سے ہے، فرق مصدر ہے اس کا، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے میں مشہور ہے یہ. یعنی فرقان کا لفظ حق اور باطل کے درمیان فرق کا اعلان ہے. تو گویا یہ تکرار نہیں ہے بلکہ ایک عام ہدایت ہے اور ایک خاص ہدایت ہے، یعنی جو دلائل پر مبنی ہے. ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، امام ابن تیمیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ہدایت میں عبادت کرنے والے کا بیان اور اس کے ساتھ عبادت کرنے کا طریقہ، اور واضح نشانیوں میں اس کے دلائل اور ثبوت کا بیان ہے. اس لیے جو خبر دی جاتی ہے اور اس کا حکم دیا جاتا ہے وہ دلیل کے بغیر مجرد ایک قول نہیں ہے. یعنی قرآن صرف ایک قول نہیں ہے بلکہ اسے واضح نشانیوں اور یقینی دلائل سے واضح کیا گیا ہے اور حتمی ثبوت فراہم کیے گئے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم قرآن مجید میں ہی دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واضح دلائل تھے اور اس کے باوجود وہ نہیں مانے، تو اسی لیے ان کی پکڑ زیادہ ہے. تو بہرحال قرآن میں اب یہ تین لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ قرآن کیا ہے. قرآن میں ہدایت بھی ہے، اس میں دلائل بھی ہیں اور فرقان بھی ہے. ہدایت، دلائل اور فرقان. دلیل کے ذریعے ہدایت اور حق کا بیان حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ فرقان بھی ضروری ہوتا ہے، اور وہ دلیل اور اس کی مخالفت کرنے والے کے درمیان فرق کرتا ہے. اور رب کی بات اور اس بات کے درمیان فرق کرتا ہے جو اس کے خلاف جاری ہو، رب کی بات کے خلاف. اور یہ شکوک و شبہات کا علاج بھی ہے. میں نے شروع میں کہا تھا نا، دو چیزیں انسان کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، شہوات اور شبہات. شہوات کس سے دور ہوئی؟ روزے سے. اور شبہات کس سے دور ہوتے ہیں؟ قرآن سے، فرقان سے. تو ان دونوں کے درمیان ایک گہرا ربط ہے، یعنی رمضان اور قرآن کے درمیان ایک بہترین کنیکشن ہے. تو یاد رکھیے کامل ہدایت فرقان کے بغیر نہیں ہوتی. یعنی انسان کو دلائل بھی چاہیے اور پھر وہ صلاحیت بھی چاہیے کہ وہ انسان صحیح اور غلط کا فرق پہچان سکے. تو بہرحال یہاں پھر آگے آیت میں فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ.
تو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، یعنی اب بات متعین کر دی گئی. اب وہ اوپر جو فدیہ والی رخصت تھی نا وہ ختم کر دی گئی. اب یہ یعنی لازمی حکم آ گیا کہ جس کو بھی طاقت ہے وہ روزہ رکھے گا. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور یہ رخصت پھر باقی رکھی گئی کہ جو بیمار ہے یا مسافر ہے وہ پھر بعد میں روزہ رکھ کے گنتی پوری کر لے، یعنی مہینہ پورا کرنا ہے اپنا، قضا روزے رکھنے جو اگلے رمضان تک رکھ لینے چاہیے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اگرچہ نفس پر بھاری ہے لیکن پھر بھی ان مع العسر یسرا، اس بھوک میں، اس تکلیف میں بندے کے لیے بہت سی آسانیاں بھی ہیں. انسان کے اللہ تعالیٰ نے ایسے روزے رکھنے کا ہمیں حکم نہیں دیا کہ جو ہمارے لیے انتہائی مشقت والے ہو جائیں، مشکل والے ہو جائیں. اور پھر اگر کسی پر اتنے روزے کی بھی مشقت ہے تو اس کے لیے رخصت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی پیدا کر دی ہے، لیکن گنتی کو پورا کرنا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت مکمل کرنی ہے اپنی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور یہ ہدایت کون سی ہے؟ ہدایت علم اور ہدایت عمل، کہ اللہ نے رہنمائی بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی دی. لہٰذا جب رمضان کے روزے آپ رکھیں اور اس میں قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کریں اور عام دنوں سے زیادہ قرآن کو پڑھیں پڑھائیں، اور یہ سارے کام آپ سے ہو جائیں اور آپ خود پر حیران ہو کہ کیا میں نے یہ سب کچھ کر لیا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، تو اس میں کسی تکبر اور فخر کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کی ضرورت نہیں. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ ہی نے کروایا ہے.